نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو مسلمانوں کے مسائل و معاملات، درد و تکالیف کی کوئی فکر نہ ہو تو ایسے شخص کا ملت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی بندے کے اللہ کے نزدیک مسلمان اور مقبول اسلام ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے معاملات اور ان کے مصائب و مشکلات سے بے پرواہ نہ ہو، بلکہ ان کی فکر رکھتا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کی آنگ میں درد ہو اور باقی پورا جسم اس درد کو محسوس نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سر میں تکلیف ہو اور پورا جسم اس کو محسوس نہ کرے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قوانین کیوں بنتے ہیں؟ چاہے وہ ربانی قوانین ہو یا انسانی قوانین ہو، وہ کس وجہ سے بنتے ہیں اور قوانین کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ کیا سماجی ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے قوانین بنتے ہیں؟ کیا کسی شخص کے ذاتی حقوق کی حفاظت کے لیے قوانین بنتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے قوانین بنتے ہیں کہ عوام کا حکومت پر بھروسہ ہو؟ بالکل نہیں، بلکہ قوانین بنتے ہیں انصاف کے لیے، انصاف دلانے کے لیے۔ جی ہاں، بالکل انصاف دلانے کے لیے ہی قوانین بنتے ہیں۔ آئیے ہم تطبیق کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر میرے کوئی عزیز یا دوست کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا عالم اسلام میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو میرا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم خاموش تماشائی بن کر اس ظلم و ناانصافی کو دیکھتے ہیں یا اپنے حصے کا دیا جلا کر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں؟ اس ظلم و ناانصافی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر آواز حق بلند کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہوں گے، کیونکہ ہم دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، ہم دوسروں کے مسائل و معاملات کی فکر نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں، ہم دوسروں کی فکر کیوں کریں؟ اگر معاملہ ایسا ہے تو خوب سنیں، غور کریں۔ اگر ہم انصاف دلانے میں کسی کی مدد نہیں کریں گے تو ایک دن ہمیں بھی ظلم و ناانصافی کا سامنا پڑ سکتا ہے، تو وہاں کوئی نہیں ہوگا جو ہمیں انصاف دلا سکے۔ سچائی اور انصاف ہم سب کے ذریعے زندہ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کے لیے لڑنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی تکالیف کو محسوس کریں، اپنی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعلق بھی ملت اسلامیہ سے نہ ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو مسلمانوں کے مسائل اور معاملات، درد و تکالیف کی کوئی فکر نہ ہو تو ایسے شخص کا ملت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔